پی ایف پرائمری فلائنگ ٹریننگ کا جو ونگ تھا اس میں اگین جس طرح میں بتایا کہ اب جب مجھے پتہ لگا کہ بھئی یہ تو ریس ٹورڈز بینگ پائنیئرز آف K8 ہے، تو اس میں میں نے پھر اپنی ایکسٹرا ایفرٹس بھی دکھائیں، اور ویسے میری ہینڈلنگ جو تھی وہ ٹھیک تھی، اچھی تھی، ٹھیک بھی نہیں اچھی تھی، اچھے برس میں آتا تھا میں. جب جن بندوں کے ساتھ یہ مشہور ہے کہ وہ بہت مارتے ہیں، میں نے صرف ایک تھپڑ کھایا ہو اور وہ پری سولو فیز میں، سو مینس کہ آئی واز سم تھنگ ایکسیپشنل. اور فلائنگ کا مجھے یعنی میری جتنے بھی جو ایریا میں جاتا تھا، جو ہائٹس وغیرہ ہوتی ہیں، جو آپ کے اسپیڈس وغیرہ ہوتی ہیں، جتنے بھی چیکس وغیرہ، یہ سب مجھے ازبر یاد تھے. مثلاً جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تکبیر پڑھ لیا آپ نے، وقامت سٹارٹ ہوئی، ٹھیک ہے، رکوع میں جانے سے پہلے جو کچھ کرنا ہوتا ہے، رکوع جانے کے بعد، پھر اس کے بعد اٹھتے ہوئے، پھر سجدے میں جاتے ہوئے، ایک ایک چیز بندے کو یہ زبانی ازبر یاد ہو جاتی ہے نا. بالکل ویسے ہی میرا حساب تھا فلائنگ میں، ایک ایک چیز میں کوئی چیز بھولتا نہیں تھا کہ کبھی فلیپ اپ کرنا بھول گئے. یہ اسٹارٹنگ میں ہوا کچھ، لیکن اینڈ میں کوئی نہیں. تو ایک نیچرل سی وہ انسٹنکٹ تھی کہ بھائی ایک جس کو کہتے ہیں بورن پائلٹ، بورن ٹو بی اے پائلٹ. تو اس قسم کی وہ چیزیں موجود تھیں دماغ میں. تو بہت میرا جو تھا وہ اب یہ گرمیاں آنا شروع ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے. گرمیوں میں یہ ہوتا ہے، میں نے جس طرح بتایا کہ پریشرس کاپریٹ نہیں ہے، ایئر کنڈیشننگ نہیں ہے اس کے اندر. ہمیں وہ چھوٹی سی کھڑکی کھولی پڑی تھی مشاق کی، جب پسینہ بہت زیادہ آتا تھا. اور 1 گھنٹہ جنرل منورنگ کیا ہوتی ہے؟ جب C-20 لگا میرا سرپرائز جب پہلا، تو خیر انہوں نے بریف کیا کہ آج میں تمہیں جو ہے نا اس مشن میں کیسے ہم نے لیو کرنا ہے سرکٹ میں فلائی کرتے تھے اس سے پہلے. سرکٹ سے لیو کر کے ہم کس طریقے سے ایریا میں جائیں گے، اپنے ایریا میں، ڈیزگنیٹڈ ایریا میں، اور کیسے وہاں پر آپریٹ کریں گے، کیسے باؤنڈریز کا ہمیں خیال رکھنا ہے. اور یہ اس پہلے مشن میں صرف یہی بتانا تھا مجھے. اور پھر اس کے بعد کچھ بیسک مینوورز دکھانے تھے کہ ٹرن کیسے مارنے ہیں، لیفٹ رائٹ ٹرن کیسے کرنے ہیں. اب مجھے بیلنس کرتے ہیں، اگر ہم نے لیفٹ پہ اسٹیپ ٹرن کیا تو آپ رائٹ پہ بھی کریں گے، اگر آپ نے لیفٹ پہ ایرر رول مارا ہے تو آپ رائٹ پہ بھی ایرر رول ماریں گے، اگر آپ نے لیفٹ پہ بیرر رول مارا ہے تو آپ رائٹ پہ بیرر رول ماریں گے. لوپ تو خیر ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی دفعہ آپ نے دکھانا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد رول اوور دا ٹاپ ہوتا ہے کہ یو کم ڈاؤن اینڈ دین یو گو اپ اینڈ دین یو رول اوور دا ٹاپ. یہ اپنی ڈائریکشن اپنے 180 ڈگری چینج کرنی ہے، تو اس وقت اس کے لیے یوز ہوتے ہیں. اسٹیپ ٹرنز ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں دوسرے جہاز کے پیچھے آنے کے لیے. اگر اگلا جہاز، کیونکہ آپ نے لاک کرنا ہوتا ہے پچھلے جہاز کو ٹاپ فائٹ میں، تو اگر آپ اس جہاز سے آگے ہیں تو آپ اس کو لاک نہیں کر سکتے. اب تو خبیار آگے آپ تو کر سکتے ہیں، لیکن اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، اس کو وہ ٹریننگ دی جاتی ہے. وہ بھی ٹریننگ دی جاتی ہے، حالانکہ VVRs ہیں، بٹ اسٹل بیسک فلائنگ از دا سیم. تو جس جہاز کا ریڈیس آف ٹرن کم ہوگا دوسرے کے پیچھے آ جائے گا، تو اس میں اسٹیپ ٹرن بناتے ہیں. تو اس میں پھر آپ جاتے ہیں کلوز ٹو 90 ڈگری بینک بھی جاتے ہیں، پھر اسٹال ہو جاتا ہے، جیز گرے لاک ہو جاتا ہے، جی لاک ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں کہ آپ نے باڈی کی لمیٹیشن بھی کراسنگ کرنی، جہاز کی لمیٹیشن بھی کراسنگ کرنی، اپنے آپ کو بھی سیف رکھنا ہے، اینڈ یٹ یو اوور پاور یور رائیول ایئر کرافٹ. تو یہ اتنی سخت ٹریننگ یہ ہوتی ہے. اب اس میں ٹائم فریم کتنا ہوتا ہے؟ CD-27 جیسے ہم CD-20 آپ کا پہلا فلائنگ ہو گیا، جو جنرل فلائنگ. CD-27 یو مسٹ گو سولو. اگر آپ ایریا سولو نہیں، مطلب جہاں پہ آپ نے ٹارمیک سے اسٹارٹ کرنا ہے، خود ہی آپ، کوئی آپ کا سیٹ انسٹرکٹر نہیں ہے، اینڈ یو ہیو ٹو گو اینڈ آپریٹ ان یور ایریا اینڈ دین یو لینڈ بیک بائی یور سیلف اینڈ ٹیکسی ان اینڈ دین park the aircraft, switch down the aircraft, and then go back, fill form 781, and then debrief to your IP, instructor pilot. 7 گھنٹے آپ کو دیے جاتے ہیں. سولو میں کتنے گھنٹے جاتے ہیں؟ 13. جن میں سے پہلا ایریا فیم ہوتا ہے تو 12، اور سولو چیک جو ہوتا ہے وہ تو اس لیے آپ سمجھ لیں کہ 10 گھنٹوں میں آپ نے سولو کرنی ہوتی ہے انیشیل سرکٹ فلائنگ میں. ایریا سولو جو منورنگ ہے ساری، یہ جو ایریا میں جانا، یہ 7 گھنٹے آپ کو ملتے ہیں. CD-27 آپ کا سولو چیک ہوتا ہے، اگر آپ نے وہ فیل کر دیا بائے. 2 لڑکے ہمارے اس میں نہیں جا سکے، نہیں کر سکے، IP پہ ٹرسٹ نہیں کیا کہ یہ اکیلے جہاز لے کے جا سکتے ہیں. ان کا سسپینشن چیک لگا، اسی کے ساتھ انہوں نے فلائی کیا، اینڈ دے سیڈ نو ٹیک دا گراؤنڈ برانچ. 2 لڑکے بارے ایریا سولو میں سسپینڈ ہو گئے تھے. پھر ایریا سولو کے بعد آپ کا آتا ہے مڈ ٹرم ٹیسٹ، MTT کہتے ہیں ہم اس کو. یہ مڈ فلائنگ ٹیسٹ MFT ہونا چاہیے، لیکن MTT کو کہتے ہیں. آپ کی MTT ہوتی ہے. اب یہ سیکوینس آپ یاد رکھیے گا کہ ایریا فیم، سرکٹ
سولوز, کنسلٹیشن سولوز, چوک سولوز, جنرل فلائنگ, ایریا سولو, ایم ٹی ٹی, اور اس کے بعد رائپڈ رائڈ ہوتی ہے ایف ایس ٹی فائنل ہینڈلنگ ٹیسٹ. یہ 50 گھنٹے ہو گئے. ایم ٹی ٹی فرام CD28 ٹل CD35 آپ کا ایم ٹی ٹی ہوتا ہے, اور یہ بھی اگین کراس چیک ہے. یہ بھی کوئی آپ کا بڑے لیول کا آفسر جو ہے آپ کے ساتھ جائے گا, وہ آپ کو گریڈنگ کرے گا. اور اس میں بھی اگر آپ نے فیل کر دیا مشن کہیں پر بھی, مشن فیل کرنے سے مراد کیا ہے کہ آپ نے لینڈنگ غلط سائڈ پہ کر دی. لینڈنگ مطلب کوئی اوور لینڈ سینٹر لائن, لیکن آپ نے کوئی ڈینجرس قسم کی اپروچ دکھا دی, وہ بہت اسٹیپ آیا, اور آپ نے جب جہاز مارا ڈز کر کے زمین پہ, پھر ڈز آ گیا پنڈی والا, وہ ڈینجرس میں آتا ہے. یا آپ کو سملرلی فلیم آؤٹ کی جو لینڈنگ تھی وہ آپ کو دی گئی, اور آپ رن وے پہ ٹائم پہ لینڈ نہیں کر سکے, اینڈ یو کریش بفور, مطلب کریش نہیں کرتے کیونکہ ہمارے پاس وہ سملریٹ ہوتا ہے, تو اس لیے پاور آن کر کے ہم نکل جاتے ہیں آگے. لیکن یہ کچھ جو چیکس ہوتے ہیں نا, یا ایریا آپ کے ایریا میں تھے, آپ انجن فیل ہو گیا تو آپ نے کیسے لینڈ, مجھے وہیں کسی فیلڈ میں لینڈ کرنا ہے, تو وہ ہم جو ہے نا پھر نیچے آتے ہیں, اور 500 فٹ کی بلندی پہ آئی پی کے ساتھ 300 فٹ 300 فٹ کے ساتھ ہم فلیئر آؤٹ کر کے اسی, تو نیچے جو بھی اس ایریا میں رہتے ہیں, نوشہرہ, مردان, یہ جو کاغان ہو گیا, ناران ہو گیا, سوات ہو گیا, یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں, یہ اکثر دیکھتے ہوں گے جہاز وہ آ رہا ہے نیچے, اور پھر وہ جا رہا, تو وہ ہم اس سملری فلیم آؤٹ کر رہے تھے. تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں, ریڈ لائنز ہوتی ہیں, ان کو ہم نے کراس کر دیا تو آپ کو مشن فیل, اور انسٹرکٹر پھر آپ کو ٹرسٹ نہیں کرتا, اور ٹرسٹ اگر آپ کا ختم ہو جائے تو دین یو آر ڈومڈ, کیونکہ دو پائلٹس کے درمیان رشتہ ہی اعتبار کا ہوتا ہے, ٹرسٹ کا ہوتا ہے, جیسے میں پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا. تو یہ ٹرسٹ اگر ٹوٹ جائے تو سمجھ لیں آپ کی فلائنگ ختم ہو گئی. دین یو کین ناٹ, تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ دل ٹوٹ جائے تو پھر دل جڑتا نہیں ہے, اسی طرح اگر ٹرسٹ ٹوٹ جائے تو پھر وہ دوبارہ جڑتا بھی نہیں ہے. تو ایم ٹی ٹی کے لیے پھر گئے, اگین وہ سرپرستی تھے میرے ساتھ, انہوں نے میرے اسکورمنٹ تھے, ان کے ساتھ گیا. پھر جب CD35 کے بعد آپ جاتے ہیں, اب آپ کا فائنل ہینڈ ٹیسٹ ہوتا ہے 15 آورس کے بعد, جس میں آپ کو ایڈوانس مینوور سکھائی جاتی ہے. آپ کے کلوور لیوز آ جاتے ہیں, کیوبن ایٹس آ جاتے ہیں, رول اوور دا ٹاپ آ جاتا ہے, اور اسلیپ ٹرنز آ جاتے ہیں, میکسیمم ریٹ ٹرنز آ جاتے ہیں, یعنی 80-90 ڈگریز کا ٹرن جو آپ کو مارتے ہیں, جو وہ آ جاتے ہیں, دونوں سائڈ پہ ہونا چاہیے. اور رول اوور دا ٹاپ نے بتا دیا. پھر آپ نے ہاف لوپ ہوتا ہے, پھر ہاف ایرر ہوتا ہے, تو پھر کلوور لیف ہوتا ہے, مطلب آپ نے ایک لیف لائف پیٹرن بنانا ہوتا ہے ایئر میں. تو یہ ساری یہ اس کو ایڈوانس میورنگ کہا جاتا ہے. ہائی اویوز, لو اویوز, دیکھا یہ ہائی اویوز, لو اویوز تو میں کیٹ پہ سکھائے تھے مجھے, اس میں مشاق پہ نہیں سکھائے جاتے. یہ سارے ڈاگ فائٹ کے جو بیسک جو مینوورز ہوتے ہیں, یہ آپ کو اس 15 گھنٹوں میں CD36 سے CD49 تک 14 گھنٹے, اس میں آپ کو یہ سکھائے جاتے ہیں, اور آپ نے یہ ماسٹر کرنے ہوتے ہیں. انسٹرکٹر آپ کو ایک دفعہ دکھاتا ہے, اینڈ دین ہی ایکسپیکٹس یو ٹو ڈو دا سیم تھنگ رائٹ اوے. یہ نہیں کہ آپ گراؤنڈ پہ, خیر ہم گراؤنڈ پہ کاکپٹ ٹائم میں ہم پریکٹس اتار رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں ہینڈلنگ کے لیے جو ہے نا, آپ کے اگر آپ نے صرف ایلرون رول دیا ہے, تو اگر آپ ایلیویٹر بھی اگر چلا گیا, کیونکہ یہ اسٹک تو بالکل وہ لوز سی ہوتی ہے, تو آپ کا ایلرون رول پھر وہ آپ پوائنٹ پہ تو نہیں روٹیٹ کریں گے نا, اگر آپ نے تھوڑا سا بیک پریشر بھی دے دیا. تو ہم یہ زمین پہ پریکٹس کرتے تھے اپنے کلائیوں کے ساتھ, اور میک شور کرتے کہ جس وقت ہم ایلرون ان پٹ دے رہے ہیں تو ایلیویٹر پیچھے بالکل بھی نہیں ہل رہا, اور اگر ہم ایلیویٹر کو اپ اینڈ ڈاؤن دے رہے ہیں تو ایلرون جو ہے جگہ سے ذرا بھی نہیں ہل رہے. یہ ہم سارا پریکٹس کرتے تھے. پھر وہ پرسیپشن اپنے ذہن میں رکھتے تھے کہ میں کس اینگل پہ, جب میں اپنا ہاتھ کس طرح میرا جائے گا لیفٹ پہ کہ میرا ایلیویٹر موو نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں پرفیکشن یہ ہم گراؤنڈ پہ لے کے آتے تھے, اینڈ دین وی یوزڈ ٹو اپلائی ان دی ایئر. اور ایئر میں ہوا بھی آتی ہے, آپ کے لو ایئر پیکٹس آتے ہیں, ہائی ایئر پیکٹس آتے ہیں, ٹربلنس ہوتی ہے, ساری چیز. لیکن یہ سب چیزیں ہم ویژول فلائنگ میں, مینول فلائنگ میں ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی آٹو پائلٹ نہیں ہوتا, اب تو آٹو پائلٹ ہے. پیسنجر جہازوں میں اس طرح ہمارے اس میں JF10C میں ہے, JF تھنڈر میں ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, ہمارے پاس جو میکسیمم آٹو پائلٹ تھا وہ ٹریمر تھا, میں نے بتا چکا ہوں ویڈیو میں. تو میری FST جب آئی تو FST میری تھی, ونگ کمانڈر آصف تھے اس وقت, OC PFT آفیسر کمانڈنگ PFT ان کے ساتھ آئی, اور یہ میں پہلی FST کر رہا تھا کورس کی. حالانکہ میں اپنے میتھ والے سیکشن سے 2 مہینے لیٹ گیا تھا, لیکن میں نے میرے اور آفرین نے میرے انسٹرکٹر کو بھی کہ انہوں نے بھی دن میں 3 مشن مجھے اڑوا کے, جب بھی جیسے موقع ملتا تھا نا, تو سرپراچا پہنچ دینا اسکیجول انچارج کے پاس, اس کا لگا دے, اس کا لگا دے. واپس میں کورس میں ہوتے ہیں میکسیمم, یا جونیئر ہوتے ہیں یا سینئر ہوتے ہیں. تو میں نے ایک دن میں 3, یعنی صبح مارننگ پہلے سیشن میں 7 والے سیشن میں 1 مشن فلائی کیا,
پھر 10 بجے والے سیشن میں دوسرا، پھر لنچ کے فوراً بعد تیسرا سیشن، اور 3 گھنٹے جنرل فلائنگ کے. اٹس اے کلر. بلکہ تو سرپرائز تھا تو وہ بھی ہے کہ آپ مجھے وہ سکھا رہے تھے رول اوور ٹاپ ٹو دا رائٹ. پہلے ہم ہر ایکسرسائز پہلے لیفٹ کی طرف کرتے ہیں، پھر دوسرے رائٹ کی طرف کرتے ہیں. دن کا تیسرا مشن تھا. گرمی سخت 45-46 ٹیمپریچر ہے، اور ہم 7-8 ہزار فٹ کی بلندی پہ پھوڑ رہے ہیں جناب. مشن باقی سارا ہو گیا. اب انہوں نے مجھے دکھایا رول اوور دا ٹاپ ٹو دا رائٹ. یہ یاد آپ کو ڈائیو میں لگایا، آپ یوں آئے اوپر. جیسے آپ انورٹیڈ ہوتے ہیں تو یو چیک اینڈ دین یو رول ٹو دا رائٹ. لیکن چونکہ پرسیپشن بڑی تھی ٹوورڈ آل دا سائڈ رول ٹو دا لیفٹ، ٹھیک ہے، جو اس سے پہلے سیکھا تھا. تیسرا مشن دن کا، دماغ معاف ہوا ہے، فٹیگ اوور فٹیگڈ ہوئے ہیں، گرمی بھی سخت. تو سرپرائزر میں سکھایا جی کہ پہلے پھر وہ کر کے دکھا دیا کہ اس طرح ڈال کے ڈائیو میں ڈالو 130 knots, come up on horizon, pull your G's. As soon as your wings are touching the horizon parallelly, check and roll to the right. دکھا دیا انہوں نے. میں کیا جناب اب سر کو بتا رہا ہوں. Speed approaching 130 knots, pulling up on horizon, pulling G's. Okay. Check level, wings parallel to the horizon, check, roll to the left. لیفٹ پہ رول کر دیا. جیسے ہی رول آؤٹ ہوئے تو سر بادشاہ نے کہا بھائی I told you to roll to the right. اور میں نے کہا او سر اوکے. area from the left, front, right, top, left clear. Trying again. جہاز کو پھر ڈال پہ ڈالا، پھر اوپر لے کے ہورائزن پہ لے کے wings parallel to the horizon, check, پھر roll to the left کر کے 2 دفعہ ہو گئی. سر پراچا نے مجھے گھوری مار کے دیکھا نا، تیری خیر مار گئے. بڑے جولی تھے، بڑی گپے شپے مارتے تھے میرے ساتھ. بریفنگ میں ڈی بریفنگ میں پوچھتے تھے آپ کو گرل فرینڈ سے رکھی ہے تم نے؟ میں کہا سر میں صحیح بندہ کوئی نہیں ہے. تو اس لیے مطلب اتنے فرینک کو کرتے ہیں تاکہ آپ ایزی فیل کریں فلائنگ کرتے ہوئے. تو جوس ووس پلاتے تھے وہیں سے اپنے پاس میں اپنے کھاتے میں. مشن کے بعد، مشن سے پہلے ذرا بندہ ریلیکس ہو کے جائے. اب ان کو تپ چڑھ گیا. 2 دفعہ میں نے دونوں لیفٹ کیا. انہوں نے کہا فائنل چانس. میں کہا یس سر. بالکل ایک اوور فٹی کے بعد وہی ہوا. پھر جال ڈال میں ڈالا، پھر اوپر لے کے آیا، پھر ونگز لیول ہوئے، چیک، رول ٹو دا لیفٹ. مجھے انہوں نے مارا موقع نا میرے نی پہ. پھر اپنا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ کہتے ہو ایک تو میں تجھے مار بھی نہیں سکتا، تیری ساری ہڈیاں، کچھ کھایا پیا کر. تو شام کو جو ہے نا میں ایکسٹرا وہ کھانا بھیجوں گا تم نے کھانا. کہتے میں تو پہلے کھاتا ہوں اب کیسے ہوتا ہے. اور ساتھ مجھے لگے ہوئے نا کہ پتہ نہیں کدھر سے اٹھ کے آ گیا، تجھے فلائنگ نہیں کرنی آتی. ایک تو سمپل انسٹرکشن دیے، رول ٹو دا رائٹ. اس طرح کرتے ہیں آئی ہیو دا کنٹرول. میں کہا سر یو ہیو دا کنٹرولس. کنٹرول پکڑے سر نے، ڈائیو میں ڈالا جہاز، لے گئے ہورائزن پہ، پیرل ونگس، رول ٹو دا لیفٹ کر کے. ہماری 3 سے 4 سیکنڈ تک ہم دونوں چپ ہیں. پھر جو ان کی ہنسی پہلے نکلی، کیا نکلا ان کا، پھر میری بھی ہنسی نکل گئی. تو کہتے ہیں یار اٹس ٹو مچ، 3 missions a day is too much and it's too hot, so let's join back. We'll do that tomorrow morning. میں سر اوکے. انہوں نے سو دی ریکویسٹ جوائننگ. مجھے کہا یو ہیو دا کنٹرولس. جب ہم ایریا جوائننگ پہ آتے ہیں تو ہم آ جاتے ہیں نیچے 3000 فٹ کی بلندی پہ. وہاں سے ہمیں ایریا جوائن کرنا ہوتا ہے، ایریا سے سرکٹ جوائن کرنا ہوتا ہے. 3000 فٹ کی بلندی پہ ہے. انہوں نے لگایا FM 100. زمانے میں ہوتا تھا FM 100 111 111 100. آپ کا اپنا ریڈیو اسٹیشن. مجھے آج تک یاد ہوا. اس پہ پاکستانی گانے نئے انداز میں وہ آتے تھے. تو جیسے ہی ڈسینڈ ڈاؤن کر کے ہم جوائننگ پوائنٹ پہ جا رہے تھے تو لگایا پھر FM 100 اور جانو سن ذرا، وہ گانے سنتے ہوئے ہم جا رہے ہیں واپس. خیر میں نے لینڈ کیا، ٹیکسی آؤٹ کیا، اور انہوں نے پھر بتایا کہ یار ہماری فلائنگ میں نے جلدی کمپلیٹ کرنی ہے تاکہ میرے سر سے یہ بوجھ اترے. یو آر مائی فرسٹ اسٹوڈنٹ، آئی وانٹ یو ٹو گریجویٹ وتھ فلائنگ کلرس. تو اس لیے میں تیرے 3 مشن بھی لگوا دیے which I shouldn't have done. یہ انہوں نے خود ہی کہا. دیکھیں وہ حالانکہ he was senior most flight lieutenant اور میں ایک جونیئر موسٹ پائلٹ ان پاکستان ایئر فورس.
لیکن انہوں نے اس چیز کو ایڈریس کیا کہ اوور اسٹریس نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے تمہیں. تو میں نے کہا اب میں کیا کر سکتا ہوں, کوئی کامنٹ تو پاس نہیں کر سکتا. تو خیر انہوں نے کہا کہ جاؤ آج تم جا کے ریلیکس کرو, واپس جاؤ. تو پھر میرے لیے وہ چپس کا بڑا وہ ڈبہ بھیجا تھا انہوں نے, جو اکیڈمی میں جو میس میں جو بنتے ہیں ان کا, وہ یعنی ایک ٹوکن آف ہوتا ہے, ایک جسچر ہے. تو وہ جو میں شام کو 10 بجے جب پریپ ختم ہوئی, ناک ہوا چاچو وہ چپس کا فرائڈ چپس کا ڈبہ لے کے آ گئے, یہ فرام یور انسٹرکٹ پائلٹ آیا. میں کہا کیا بات ہے سب. پھر ہم سب چم ماری, چم پریڈ کی اس کی سب نے مل کے کھایا تھا, 4 بندوں نے, سائڈ روم میٹس اور ہم. اس وقت میں ڈبل روم میں شفٹ ہو چکا تھا. جو یہ میری جو 2 پٹی تھی, 2 پٹی مینس کے سیکنڈ ٹرم یا تھرڈ ٹرم. تو خیر ہم لوگ اب نیکسٹ ڈے سیم مشن, سیم تھنگ, اینڈ آئی ڈیڈ اٹ رائٹ, دا رائٹ وے ٹوورڈز دا رائٹ سائڈ. نیکسٹ ڈے ہم بریفنگ ہونے کا, آج ہم نے اسٹارٹ ہی جو ہے نا رول آف دا ٹاپ ٹو دا رائٹ سے کرنے. میں نے کہا کاپی سر. تو جیسے ایریا میں پہنچے ان کا کلائم, اس کے لیے کلائم ہائٹ زیادہ چاہیے تھی, تو کلائم 7,000 فیٹ کیا, اور پہلے ہی ٹرن میں میرا وہ جو ہے نا وہ ٹو دا رائٹ ہو گیا. تو میں نے کہا تو کل کیوں نہیں ہو رہا تھا. میں نے کہا سر کل تیسرا مشن تھا دن کا, اور بس نہیں ہو رہا تھا, اب ہو گیا. کہتے ہیں بس یہ ایٹیچیوڈ رکھنا ہے تم نے ایف ایس ٹی میں بھی. This is all for today. See you next time. Allah Hafiz.